بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 اور 153 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتار دی، یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے جیسے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اس آیت میں غزوہ احد میں تکالیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی کا ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو صرف مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ہی اتری۔ اس کی برکت سے مسلمانوں کی دلوں میں جو رعب اور ہیبت طاری تھا وہ ختم ہو گیا اور مسلمان سکون و اطمینان کی کیفیت میں آ گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روز احد نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی، پھر اٹھاتا، پھر چھوٹ جاتی۔ دوسری طرف منافقوں کا گروہ تھا جنہیں صرف اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی نہ رہے گا۔ یہ صرف جاہلیت کے گمان تھے۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں اپنا کفر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہ ہونا اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ آنے پر افسوس کرنا چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے معاذ اللہ سچے نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کچھ چلتی ہوتی اور جنگ احد کے بارے میں ہمارا مشورہ مان لیا جاتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدگمانیوں اور بد کلامیوں کے رد میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا تقدیر میں لکھا جا چکا تھا وہ اپنی
قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، کیونکہ جیسے موت کا وقت مقرر ہے ایسے ہی موت کی جگہ بھی متعین ہے، جس نے جہاں جیسے مرنا ہے وہ وہاں ویسے ہی مرے گا۔ گھروں میں بیٹھے رہنا کچھ کام نہیں آتا اور تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں اور حیلے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کی حکمت بیان فرمائی کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اخلاص اور منافقت آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دے۔ اس آیت سے ہمیں کچھ درس ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آزمائش کے وقت ہی کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، اور دوسرا مسلمان صابر جبکہ منافق بے صبرا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کو سب سے زیادہ فکر دین کی ہوتی ہے، جبکہ منافق کو صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، جبکہ منافق معمولی سی بات پر، معمولی سی تکلیف پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین رکھنا کامل ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اسی طرح موت سے کوئی شخص فرار نہیں ہو سکتا، جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں آ کر رہے گی، لہٰذا جہاد سے فرار مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح غزوہ احد میں منافقین کے علاوہ جتنے مسلمان تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم نوازی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔